سوال یہ نکل آیا کہ درود شریف کی آپ نے بات کی، میں چاہوں گا تھوڑا سا آپ درود شریف کے فضائل و برکات پہ کچھ بتا دیں۔ درود شریف جو ہے نا جی، وہ آپ اپنی مرضی سے نہیں پڑھ سکتے. آپ نماز اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں، اذان ہوئی آپ نماز کی جانب چلے گئے، آپ اٹھے قرآن پکڑا اور قرآن پڑھنا شروع ہو گیا. آپ ہر عبادت اپنی مرضی سے، اپنی محبت سے، اپنی اخلاص سے کر سکتے ہیں، لیکن آپ درود مبارکہ اپنی مرضی سے نہیں پڑھ سکتے جب تک توفیق نہیں ملی. ان اللہ، پہلے اللہ و ملائکۃ، پھر اس کے فرشتے، پھر اللہ جس کو توفیق دے، علی النبی، پھر جس کو اللہ توفیق دے. ان اللہ، پہلے اللہ، پھر اس کے فرشتے، پھر اللہ جس کو توفیق دے. اور اگر کوئی شخص درود مبارکہ پڑھ رہا ہے، اس کو تو سجدے سے اٹھنا ہی نہیں چاہیے کہ اللہ میرے پہ اتنا مہربان ہے کہ اللہ پڑھتا ہے پھر اس کے فرشتے، پھر اللہ مجھے کہتا ہے کہ پڑھو. سر وہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جن کے ہونٹوں پہ درود مبارکہ جاری ہوتا ہے. سر ہر عبادت رد ہو سکتی ہے، کہیں آپ کی بدنیتی شامل ہوئی، آپ کی دعا رد ہو گئی، آپ کی نماز رد ہو سکتی ہے، آپ کا صدقہ خیرات زکوٰۃ، آپ کا حج رد ہو سکتا ہے، آپ کا درود شریف قبول ہی کبھی بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ تو میرے اللہ نے آپ کے دل میں ڈالا تھا. اچھا، ابھی جب آپ نے بات بولی تب یہ پورا آیت اور ترجمہ میرے ذہن میں آیا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ایک نیکی کے کام کا کہہ رہا ہے اور ساتھ بتا رہا ہے کہ میں بھی کرتا ہوں، میرے فرشتے بھی کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. سر پہلے اللہ، بڑا خوبصورت نقطہ ہے یہ. سر پھر اس کے فرشتے، پھر اللہ جس پہ مہربان ہو. اگر آپ کی زبان سے درود شریف جاری ہوتا ہے تو پکی مور ہے اللہ آپ پر بہت مہربان ہے، اللہ آپ سے بہت پیار کرتا ہے، اللہ آپ کے بالکل قریب ہے. اللہ سے باتیں کرو، اللہ کو لوٹنا چاہیے، اللہ کو اتنا لوٹنا چاہیے سر، اللہ کے معاملے میں ڈاکو ڈکیت بن جانا چاہیے سر. اتنے خزانے، اتنے خزانے اللہ کے پاس، قیامت اور قیامت کے بعد تک وہ قائم رہیں گے. بے شک بے شک. کتنا لوٹ لو گے یار اللہ، 200 کروڑ 500 کروڑ ارب 5 ارب 100 ارب، ختم نہ ہونے والے خزانے اللہ کے ہاں تو یہ سمندر کے ایک قطرہ بھی نہیں ہے. اوئے آپ تھک جاؤ گے، اللہ نہیں تھکتا، بے شک. نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ وہ سوتا ہے. یہ ساری انسان کے اندر باتیں ہیں، میرے اللہ کے اندر باتیں نہیں ہیں سر. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، زندہ و جاوید 24 گھنٹے، جب تک دنیا قائم ہے، جب دنیا ختم ہو جائے گی میرے اللہ کی حکومت رہے گی، میرا اللہ ہی قائم رہے گا. بے شک قائم و دائم رہے گا. کتنا لوٹ سکتے ہو، درود شریف سے لوٹو، محبت سے لوٹو، پیار سے لوٹو، لوٹو جتنا لوٹ سکتے ہو. 24 گھنٹے لوٹو میرے اللہ، اللہ کے خزانہ نہیں ختم ہوتا. بے شک. جہاں پہ ہم نے درود شریف کی فضائل و برکات پہ بات کی، وہاں پہ استغفار پہ بھی ہم ضرور کچھ نہ کچھ بات کر لیں. توبہ کرنے پہ، استغفار پہ. سر توبہ اور استغفار کا لفظ جو ہے نا، میں نے کہا یا اللہ مجھے معاف کر دے، اس لفظ کے نکلنے سے پہلے جب آپ کی نیت ہوئی تھی، اللہ 10 قدم تو پہلے ہی آگے آ گیا تھا. اللہ تو آپ کے ایسے قریب آ گیا تھا. آپ اللہ کی طرف 1 قدم بڑھاؤ گے اللہ بھاگ کے آئے، آپ اللہ کی طرف 1 ہاتھ بڑھاؤ گے اللہ 100 قدم بڑھائے گا. اللہ کو سب سے زیادہ مزہ، اللہ کی سب سے بڑی انجوائمنٹ جو ہے وہ استغفار ہے. جب کوئی اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ سے خوف زدہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے، اوئے اللہ اتنا خوش ہوتا ہے. پھر جو آپ سوچ رہے ہوتے ہو، جو آپ مانگ رہے ہوتے ہو، پھر اللہ کہتا ہے بڑھا دو، جو کہتا ہے کرو، اس نے مجھ سے معافی مانگی. اللہ کی انجوائمنٹ استغفار ہے، اللہ کی انجوائمنٹ ہے توبہ. زبان سے الفاظ نکلنے سے پہلے
اللہ آپ کی طرف قدم بڑھاتا ہے. اللہ فرشتوں سے کہتا ہے بن مانگے دو اس کو، اس کی خواہشوں کو کان لگا کے سنو، جو یہ کہہ رہا ہے اور جو یہ نہیں کہہ رہا. اس نے مجھ سے توبہ کی ہے، میرے لیے یہ بڑا ہی پیارا ہے، دو اس کو جو دینا چاہتا ہے. اللہ کو لوٹ لینا چاہیے. دنیا میں کوئی غریب رہ ہی نہیں سکتا سر. کیا بات. صرف رجوع کر لے، وہ ایک دفعہ اللہ کی طرف ایک قدم بڑھا دے سر، اللہ بھاگ کے اس کو اپنے سینے سے لگا. اللہ کے فرشتے قرآن کے الفاظ آپ جب پڑھنے شروع کرتے ہیں نا سر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فرشتے اترنے شروع ہوتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرشتے کو تیزی، سپیڈ. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. فرشتوں کی سپیڈ اور تیز ہو جاتی. اب فرشتے سر بسر کھڑے ہونا شروع ہو جاتے. جب آسمان تک فرشتے چلے جاتے ہیں تو آپ کے ماتھے پہ آ جاتے ہیں، پھر آپ کے ماتھے سے آگے، پھر اس سے آگے، پھر ایک چھپرا سا بن جاتا ہے نور کا. پھر جب آپ گھر سے نکلتے ہیں، مصیبت، ایکسیڈنٹ، تکلیفیں، ٹینشنیں آپ کا انتظار کر رہی ہوتی ہیں. جب اس نور کے چھپرے کے نیچے آتی ہیں، اپنی حیثیت بدل جاتی، کیونکہ وہ نور پہ آ گئی. ٹینشن ختم، مصیبت ختم، ایکسیڈنٹ دور، کیونکہ آپ نے اپنے اللہ کو پکار لیا ہے جو اس کائنات کا مالک ہے، جو اس کائنات کا خالق ہے. فرشتے دوڑ لگا دیتے ہیں. قرآن کے الفاظ اللہ کی تسکین کا باعث ہیں. جب آپ کی زبان سے ادا ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اور جتنے خوبصورت اور جتنے خلوص کے ساتھ، جتنے دل کے ساتھ آپ پڑھیں گے، اتنی سپیڈ تیز ہو جاتی ہے فرشتوں کی. فرشتے چاروں طرف نہیں آتے، فرشتے انسانوں کی طرح نہیں ہیں. فرشتے سر بسر آتے ہیں. جب آپ قرآن پڑھتے جائیں گے تو آپ کے تحفظ کا احسار شروع ہو جاتا ہے. آپ ایک کڑے کے اندر چلے جاتے ہیں. شیطان کی جرت نہیں ہے نور کا وہ کڑا توڑ دے. پوری دنیا کے شیطان بھی آ جائیں تو اللہ کا کڑا نہیں توڑ سکتے. آپ کو کوئی دکھ نہیں پہنچا سکتا، کوئی ٹینشن نہیں دے سکتا، کوئی مصیبت نہیں آپ کے اوپر آ سکتی، کیونکہ آپ اللہ کے حصار میں ہیں. بے شک. آیت الکرسی پڑھتے ہوئے آپ چل رہے ہوں. سیال کوٹ جانا تھا، اب ٹائم کم ہے تو میں نے کسی سے پوچھا، میں نے کہا یار سیال کوٹ جانا ہے یار، ٹائم بہت کم ہے، کیا کروں؟ اس نے کہا یہ کالا شاہ کاکو ہے نا، وہاں سے ایک سنگل روڈ جاتی ہے، 40-45 منٹ میں آپ پہنچ جائیں گے. لیکن حضور مغرب کے بعد وہاں ٹریفک نہیں چلتی، کیونکہ وہ سارے گاؤں ڈکیتوں کے ہیں. مار ڈالیں گے، گاڑی بھی چھین لیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سمیہ کے بیٹے جو پاکستان کی پہلی شہیدہ ہیں، انہوں نے کہا سفر کی دعا پڑھ کے سفر پہ روانہ ہو جاؤ، موت کے علاوہ اگر آپ کا کوئی نقصان ہو جائے قیامت والے دن میرے گریبان سے پکڑ کر مجھ سے لے لینا. موت وقت اور مقام ٹکرائے تو موت، اس پر اختیار اللہ کا ہے. میں نے پڑھا، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی، اس کے بعد میں نے آیت الکرسی پڑھی، سورہ یاسین کا پہلا رکوع پڑھا، پہلی مبین پڑھی، اس کے بعد میں نے 4 کل پڑھے، 6 کلمے پڑھتا ہوا جا رہا ہوں تو ایک موٹر سائیکل سیدھا میری طرف آ رہا، سیدھا ادھر سے آ رہا ہے، ادھر آنا چاہیے، ادھر سے ہی آ رہا ہے جدھر سے میں جا رہا ہوں.
اب وہ سپیڈ کم ہوتی 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 ایک دم سامنے آ گئے. اب جب میں نے تیز روشنی کی, انہوں نے نکالے 2 سلور پسٹل, ایک وہیں کھڑا ہو گیا, ایک تھوڑا سائڈ پہ ہو گیا. میں نے اندر سے فرنٹ والی لائٹ بند کر دی, اوپر والی لائٹ جلائی, شیشہ میں نے نیچے کیا, اس کو میں نے اشارہ کیا, وہ میرے پاس آ گیا. میں نے کہا ٹھاکر صاحب پاجی کتنے جا رہے ہیں؟ میں کہو سیالکوٹ جانا ہے, اتنے دعوت ہے گی. میں تھوڑی فلیکس دیکھی تھی, وہ بڑی وڈی فلیکس لگی اتنے تھوڑی. میں کہ اتنے جانا ہے تو ٹائم ضائع ہو رہا ہے. انہیں پسٹل انج کیتا, انہوں نے کہا پاجی آؤ, میرے اگے جا رہے گے, ایک جگہ پہ جا کے رکے. انہوں نے کہا پاجی وہ سامنے فوجی چھاونی ہے, وہ تسی کراس کرنی ہے, اگے تھوڑی فلیکس لگی, تسی اتنے تھلے ہونا, سامنے ہی پروگرام چل رہا. جو لوٹنے کے لیے آ رہے تھے وہ پھر حفاظت کے لیے ساتھ چلے. الحمدللہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون. اور اس میں ایک آیت ہے اس کے ساتھ ہی نا, جو آپ نے بتائی نا, صحابی نے کہا کہ قیامت کے دن وہ وما قدر اللہ حق قدرہ الارض جميعا قبضته يوم القیامة والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون. فرشتے آپ کے آگے بھاگ پڑے. سر اللہ ایسے حفاظت کرتا, بے شک اور بے شک میرا اللہ حفاظت کر سکتا ہے, کوئی دوسرا نہیں. بے شک ساری دنیا آپ کو مارنا چاہے, اللہ نہ چاہے, اللہ آپ کو مارنا چاہے اور ساری دنیا بچانا چاہے, نہیں بچا سکتے. مجھ سے 36 کروڑ لوگوں نے کہا بھائی آپ اتنی بڑی شخصیت ہے, اپنے ساتھ کوئی گارڈ رکھا کرے. وہ میں کیا, میں تو کدی ڈرائیور نہیں رکھیا, ابھی وہ مینوں کتوں لبے گا تو میں انہوں کتوں لباں گا, مینوں کی پتا میں کس ٹائم کتنے جانا ہے. یا تو میرے اختیار میں ہو نا کہ بھئی میں نے صبح 5 بجے وہاں جانا ہے, 6 بجے وہاں جانا ہے, 7 بجے وہاں, میرے اختیار میں نہیں ہے. واللہ غالب علی امرہ, ہر امر پر اللہ کا حکم غالب ہے, اور ولکن اکثر الناس لا یعلمون, اور اکثر لوگ اس بات کو جانتے ہی نہیں. تو پھر میں کیسے جانتا ہوں؟ میرے اللہ نے معاملہ کیا. یہ پانی کے گھونٹ میں اپنی مرضی سے پی نہیں سکتا. وہ ظفری خان والی بات آپ کو سنائی تو تھی. ظفری خان صاحب اور میں سویڈن کونسلیٹ میں گئے. اچھا, وہاں وہ خاتون محترمہ بیٹھی ہوئی. ظفری خان کہتا باجی میرا ویزا لگ جائے گا. وہ کہندی وے پراوا جی تیرا آٹا اتنے ٹر گیا تو مگر ہی جانا ہے. واہ مجھے 25 سال ہو گئے, ایک ایک لفظ یاد ہے کہ یار میں سارے زمانے دے سرٹیفکیٹ لا لواں, میں دنیا دے وکیل کٹھے کر لواں اور میں ویزا اپلائی کراں, میرا اتنے آٹا ہی نہیں گیا تو میں کیویں جانا ہے. بالکل, وہ میرا آٹا جانا ہے, میرا پانی اتنے جانا ہے, سر میری پالش اتنے جانی ہے, وہ میری استری کپڑے نے جڑی ہونی وہ اتنے ہوئے گی. یہ سارا انتظام میرا اللہ کرے گا تو میں جاؤں گا نا سر. بے شک. تو جب مجھے لوگ یہ کہتے ہیں تو پھر میں کہ یار بات سنو, گڈی بھی میرے اللہ نے چلاونی تو حفاظت ہی میرے اللہ نے کرنی. بے شک. جب تو ہو ہی نہیں سکتا سر, جب سب کچھ اللہ کے حوالے جب کر ہی دیا ہے تو کیا ضرورت ہے ان ساری باتوں کی.